اچھا خبریں یہ کہ نواز شریف باہر جا رہے ہیں, اس کے بعد مریم نواز بھی باہر چلی جائیں گی, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو نون لیگ کی سیاست پہ کتنا اثر پڑے گا, اور خود عمران خان پہ کیا اثر ہوگا جو کہ کہہ رہے تھے NRO میں کسی صورت نہیں دوں گا؟ عمران خان کے بس میں NRO ہے ہی نہیں. عدالتوں نے اگر کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. میرے خیال سے میاں صاحب بھی ایک چیز انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں, اب تو نہیں, اس مہینے بھی نہیں, لیکن اگلے مہینے کے بعد آپ کہہ سکتی ہیں کہ میاں صاحب باہر بھی جا سکتے ہیں. جب یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ باہر جا سکتے ہیں, اور اس سے PMLN پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جب نواز شریف نہیں تھے تو آپ نے دیکھا چودھری نثار کس طرح PMLN کو چلا رہے تھے. کوئی پارٹی مرتی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. پاکستان میں کچھ ہی سیاسی ڈائنیسٹیز ہیں اور انہی لوگوں نے حکومتیں کرنی ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک کریڈٹ میں ضرور دیتا ہوں کہ دیکھیں اس نے سنگل ہینڈڈلی کئی سیاسی خاندانوں کے سٹیٹس کو توڑا, ایک عام بندے کو اپنے ساتھ ملایا. مجھے اس قسم کے لوگ چاہیے. یعنی میں خود 5 سال بعد اگر عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا تو میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جو ووٹ نہیں دے گا. تو آنے دیں, آزمائیں اگر کوئی چینج ہے, لیکن آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا یہ میرے خیال سے بیوقوفی ہے. اس لیے ہم دیکھ چکے ہیں PMLN کو بڑے اچھی طریقے سے ہم سمجھ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کو. مولانا صاحب اپنی اننگ کھیل چکے ہیں. تو یہ 5 سال ہیں عمران خان کے لیے. اگر کسی سیاسی جماعت میں شعور ہے تو وہ یہ کہے گی, میں MP کے ساتھ ویسے ایگری کرتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ, کہ ان کو مینڈیٹ دے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ یہ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں. پھر آگے 5 سال تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اب لوگوں نے اگر سیٹسفائی ہونا ہے تو 5 سال کے اندر سیٹسفائی ہوں گے, اور اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو 5 سال کے بعد پھر الیکشن آنے ہیں. بالکل. اچھا تو اگر اب تک جتنا ٹائم ہو گیا عمران خان کی گورنمنٹ کو, انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں, جو تمام چیزیں کریں, انٹرنل جو پولیٹکس ہوں وہ دیکھی جائیں, یا پھر کشمیر ایشو پہ اب تک انہوں نے جتنی پالیسیز بنائی ہیں, جتنے سٹیپس لیے کسی بھی, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال سے جو کشمیر کا ایشو ہے, فرسٹ ٹائم ہمارا کوئی وزیر اعظم اتنے فرینک انداز میں بولا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. باقی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی حیثیت ہے, ہماری کتنی طاقت ہے انڈیا کے مقابلے میں. اور اب دنیا کو بھی میرے خیال سے سوچنا چاہیے کہ انڈیا اپنا زور بازو استعمال کر رہا ہے, کوئی لاجک نہیں ہے ان میں. انڈیا ایسولیشن کا شکار ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں جو ڈپلومیٹس ہیں یہ ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرح انڈیا کا رویہ نہیں ہے. پاکستان ہمیں ہر جگہ لے کے جا سکتا ہے, یعنی لائن آف کنٹرول پر. اب انڈیا نے اس قسم کی فیسلٹی ڈپلومیٹس کو نہیں دی. تو کشمیر کا کاز آپ دیکھیں کہ کرفیو خود بذات خود انسا کرفیو بڑا سخت لفظ ہے, اور دنیا دیکھتی ہے کہ کیوں 3 ماہ ہو گئے کرفیو لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ زور بازو کے ذریعے تو لوگوں کو نہیں جیت سکتے, اور یہ کرفیو جب اٹھے گا تب اصل جو انڈیا کا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. اچھا اگر دیکھا جائے نواز شریف, شہباز صاحب, بلاول, فضل الرحمان صاحب, یہ تمام لوگ سلیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ اسے چھٹکارا چاہتے ہیں اور نئے الیکشن چاہتے ہیں, آزادی مارچ کا اگر یہی مطالبہ ہے, اس کا سب سے اچھا آپشن یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں تو پھر کوئی یہ سارے نہیں دیں گے. ایک سادہ حل ہے بجائے اس کے کہ انتشار پھیلائیں اور یہ باتیں کریں. وہ پھر بھی انتشار ہے اگر دیں گے, لیکن یہ نہیں دیں گے. استعفیٰ کوئی نہیں دے گا. آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد لے آئے, بظاہر ان کی میجارٹی ہے, ساری اپوزیشن کی میجارٹی ہے, اور آپ دیکھیں صادق سجرانی صاحب کیسے ہیں, براجمان ہیں اپنی کرسی پر, بلکہ آپ تو مولانا صاحب کو منانے بھی جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اپنی اننگ ایک کھیل چکے, اور اس میں ٹھیک ہے اب خبریں بنیں گی, ہیڈ لائنز ہیں, مولانا صاحب بڑے بڑے ڈائلاگیں کریں گے, لیکن اس کا کوئی اثر ہونا نہیں ہے. اچھا سر, دیکھا جائے تو شہباز شریف مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 ماہ دیں, میں گورنمنٹ میں جو ہے نا آ کے اور حالات ٹھیک کر دوں گا. بات تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کوئی گرین سگنل ملا ہے جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اچھا انسان ہے, پازیٹیو سوچ ہے. میرے خیال سے وہ جس طرح ٹیپیکل صحافیوں کا اپروچ ہے کسی کی طرف کہ نہیں وہ تو پتہ نہیں بیک فٹ پہ چلا گیا, ایسی کوئی بات نہیں. شہباز شریف نے پنجاب کی بڑی خدمت کی ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ نواز شریف آج اگر ان کا تھوڑا بہت گراف ہے تو وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہے, کیونکہ
ایٹ دا اینڈ وہ کام میٹر ہوتا ہے جو لوگوں کی جس سے لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے شہباز شریف صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ میچورٹی کی سیاست ہے, کیونکہ اگر وہ تشدد والی سیاست پر اتر آئے تو وہ میرے خیال سے ان کا بڑا بائی کر چکے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کیا ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ 6 ماہ میں وہ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ دی جائے؟ نہیں, یہ اگین پھر ڈائلاگ ہے. 6 ماہ میں کوئی حالات ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک سیاسی بیان ہے. یہی تو بات ہے کہ عمران خان سے لوگ اس لیے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 90 دن میں تو نہیں ہو سکتا. آپ نے لوگوں کو ایک نیریٹو تو دینا ہوتا ہے, اور ہر سیاسی جماعت یہی کرتی ہے, ہر سیاستدان یہی کرتا ہے کہ وڈیا گلنا, جس طرح سرائکی بولتے ہیں کہ سرائکی یہی کہتے ہیں نا کہ وڈیا گلنا, تو یہ وڈیا گلنا ہو جاتی ہیں. لیکن 6 ماہ میں, اور اگر ایسا کوئی سین ہے تو اللہ کرے کہ شہباز شریف آ جائے. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان نے خود کو بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوالات کر رہی ہیں اور ان سب کے جوابات میں دے چکا ہوں. مولانا صاحب کسی مشکل میں نہیں جا رہے. مولانا صاحب کے اگین مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہاں سے ایسے ہی چلے جانا, آ کے یہاں پہ ہفتہ بیٹھنا, 2 ہفتے بیٹھنے کے بعد ویسے ہی اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے جو ہے نا جنت حاصل کر لیں گے ہم لوگ, ہم نے کوئی بہت نیک کام کر لیا ہے, وہ یہ کہہ کے واپس کیسے چلے جا سکتے ہیں؟ نہیں, مولانا صاحب اگر ادھر 1 سال بھی بیٹر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے بیٹھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں, اور کچھ کیے بغیر واپس جانے میں کیا فرق. آخر میں پھر بتا رہا ہوں, مولانا صاحب میرے خیال سے اب وہ اپنے فالورز کو سمجھا چکے ہیں, کوئی ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے. یہ تو ہو چکا ہے, لیکن اینڈ پہ جس دن وہ دھرنا ختم کریں گے اس دن کیا ان کی گورنمنٹ سے کوئی ڈیل ہوگی, یا بس ویسی باتوں میں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی شرکا کو لے منا لیں گے مولانا صاحب کو؟ مولانا صاحب ناراض ہیں, کوئی پوچھتا نہیں تھا, تو اب لوگ جا رہے ہیں, اور مولانا صاحب کا جو ٹون ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. پہلے مولانا صاحب کو کڈے لائن لگایا ہوا تھا, اب مولانا صاحب کے پاس چیئرمین سینٹ جاتے ہیں, پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں, چودھری صاحب بھی آ گئے میدان میں. تو اب مولانا صاحب کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں وہ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور آئسولیٹ نہیں ہے. تو مولانا صاحب کا جو سٹائل ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نرم ہوتا جا رہا ہے. اور میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ جو سنڈے کا انہوں نے کہا ہے کہ سنڈے تک ہم یہاں رہیں گے. مولانا صاحب پہلے سے ہی تیار تھے, لیکن جو لوگ ہیں ان کے آس پاس انہوں نے کہا نہیں 1 ہفتہ مزید کر لیتے ہیں دھرنا. تو مولانا صاحب میرے خیال سے جائیں گے یہاں سے, اور بڑی عزت کے ساتھ جائیں گے. ان کی بے عزتی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک فیس سیونگ کی آپ نے بات کی ہے, تو فیس سیونگ یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب ایک خاص مکتبہ فکر کے بڑے لیڈر ہیں, دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے. تو ظاہر ہے مولانا صاحب نے بھی اپنے دانت دکھانے, مولانا صاحب نے اپنے دانت اب دکھا لیے, تو بس ٹھیک ہے اب جائے. اچھا, خبریں یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو آزادی مارچ تھا اس کو تیسری قوت نے یرغمال کر لیا تھا, اور وہ تیسری قوت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے. کیا اس خبر میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ تیسری قوت کون سی ہے؟ نہیں, مولانا صاحب اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے کچھ لوگ بیچ میں ایکٹیو ہیں. زیادہ جو تیسری قوت کا ہے وہ انڈیا کی طرف سے لوگ جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے فنڈنگ وغیرہ ان کو کی گئی ہے. میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہے نہیں, اور اس ملک میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. خود عمران خان کے یہ جو سیاسی جماعت ہے ان کا کیس بھی ہے فورن فنڈنگ کے کیس میں. تو یہ اگین میں وہ کہوں گا کہ یہ وہ دلائل ہیں جو کہ پٹیچر دلائل ہیں, پٹیچر میں کہوں گا. مطلب آپ ایک ہتھیار کو ایک خاص وقت میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساری عمر تو نہیں رکھ سکتے. یہ کہنا کہ فلاں کو فنڈنگ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. فنڈنگ اگر ہو رہی ہے تو اس ملک سے ہی ہو رہی ہے, اور حسین نواز کی صورت میں انہوں نے بھی فنڈنگ کا وعدہ کیا تھا, جس کے بعد خواجہ آصف گئے. تو فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنی جو یہ 25-26 ہزار لوگ ہیں ان کے لیے پاکستانی فنڈنگ کافی ہے. اگر بہت زیادہ ہوتے تو بندے کی بات کچھ اور ہوتی, کہ اگر ان کیس وہ 10-15 لاکھ لوگ لے کر آتے تو ہم مان لیتے کہ واقعی کوئی نہ کوئی دال میں کچھ کالا کھالا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. اچھا, مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب نے آزادی مارچ شروع ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو آزادی مارچ ہے اس کے بعد لوگ ایرانی انقلاب کو بھول جائیں گے. اچھا, تو اب بھول گئے, آپ بھول گئی ہے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایرانی انقلاب آپ بھول گئے؟
مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ایرانی انقلاب, اور 79 میں شروع ہوئی تھی. نہیں, تو اس طرح کے ان کے بیانات ویسے خطرناک نہیں ہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے گورنمنٹ کو, لوگوں کو؟ اگر انقلاب کی خوشبو آتی تو ہم بھی منور ہوتے, لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے. وہ اگین پھر میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ مولانا صاحب نے تو ظاہر ہے لوگوں کو چارج کرنا ہے, ایک ماحول بنانا ہے, وہ ماحول وہ بنا چکے تھے اور ماحول ساری بن نہیں رہا تھا, تو اس کے لیے اس قسم کے ڈائیلاگز کا ہونا بھی ضروری ہے. تو شاید مولانا عطا الرحمان صاحب نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی کہ ایرانی انقلاب کو بھول جائیں گے, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں, ابھی تک تو ہم نہیں بھولے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخری, ہاں وہ بڑی مہربانی ہے آپ کی. مولانا صاحب نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ بے روزگاری ہے, اور یہ گورنمنٹ اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی, تو کیا مولانا کے پاس ایسا کوئی پلان ہے کہ اگر ان کو وہ ہو سکے تو کیا پتہ معیشت میں بہتری لا سکیں؟ ان سب بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے. اگین ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ہم ان کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں. مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے بھی. مولانا صاحب کی تقاریر میں اگر مہنگائی کی بات ہوتی تو میں ایگری کروں گا. ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے حکومت کے اوپر بھی, جو حکومت کو اکاؤنٹیبل کرا سکے, حکومت کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے. یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ پتہ نہیں ختم نبوت, جو کہ ایشو ہی نہیں ہے نا, اور ختم نبوت پہ ہم سب کا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. اور یہ کہ الیکشن جو ہیں وہ کچھ اس ان میں دھاندلی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب جب ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کیا, آپ کے کینڈیڈیٹس فائنل ہوئے, پھر سکروٹنی ہوئی, اس میں یہ ساری چیزیں مینشن تھیں کہ 2 فوجی اندر ہوں گے پولنگ اسٹیشن کے, 5 باہر ہوں گے. تو آپ نے سب ایگری کیا, آپ ایک ایگریڈ فارمولے کے تحت الیکشن میں گئے. آپ کو جن لوگوں نے ہروایا وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ ہیں. وہ تو محمود خان اچکزئی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہروایا, کہ آپ نے ان کے لوگوں کو ہروایا. سیم اس کیس ود جمال الدین صاحب جو کہ ساؤتھ وزیرستان سے ایم این اے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا ہے. اب جو پاس ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اور مولانا صاحب آپ کا پہلے کتنا مینڈیٹ ہوتا تھا؟ یہ مولانا صاحب کو پتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ ہمارے ساؤتھ میں, جو ساؤتھ کے پی کے ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں مولانا کو پتا تھا کہ لوگ عمران خان کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہیں, ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. تو آپ والی بات کہ اگر مہنگائی کا پھر کیا سلوشن کیا ہے مولانا صاحب؟ آپ کے پاس کتنے بڑے اکانومسٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جو انجینئرز ہیں, ماں سوائے سینیٹر طلعت محمود صاحب کے, کہ جو انجینئر تو نہیں ہے لیکن انجینئرنگ کا کام کرتا ہے, بیٹریز شیٹریز وغیرہ بنا لیتا ہے, سولر لائٹس وغیرہ. اگین مولانا صاحب اگر مہنگائی کی بات کرتے تو میں بھی ایگری کرتا, لیکن مولانا صاحب نان ایشوز میں پڑھیں, اور نان ایشوز میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. مولانا کے بیانات سے ان کے فالوورز تو ایگری کریں گے, لیکن ان کے فالوورز کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ پھر ڈس ایگری کریں گے. جی ناظرین, سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انعام خٹک صاحب. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو سو مچ.